سورۃ الانعام مکی 165 یا 166 آیات، 20 رکوع۔ گزشتہ صورت میں نصارہ کی درخواست پر آسمان سے خوان نعمت اترنے کا ذکر تھا۔ بارگاہ رب العزت میں نبی کی دعا پر ان کی امت کی اس التجا کو قبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں اللہ کی حکمت، حکم عدولی پر اس کی شان قدرت، سزا و جزا کا بیان ہوا، اور مزید تنبیہ کے لیے آخرت کے اس سوال و جواب کا ذکر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کے دربار میں کیے جائیں گے، تاکہ عقیدت توحید کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نصارہ کو بھی باقی نہ رہے۔ اس صورت کا عنوان انعام ہے، جس کے معنی مویشی چوپائے کے ہیں، کیونکہ اس میں حلال و حرام کے متعلق ان خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین مکہ کے عقائد راسخہ بن گئے تھے۔ شاید اسی رعایت سے اس کا نام الانعام ہے۔ در حقیقت اس صورت میں حلال طیب کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، تاکہ وہ اللہ کے اس وسیع دسترخوان سے ان نعمتوں کو منتخب کریں جو حصول مقصد کا ذریعہ بنے۔ گویا امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ غذا کا مقصد بقائے حیات ہے، نہ کہ بہیمیت کے اثرات پیدا کرنا۔ بہیمیت کے مضر اثرات سے بچنے کا ذریعہ محض حلال طیب اور پاک غذا ہے۔ یہ وہ غذا ہے جو مومن کی پرواز روحانی میں اس کی معاون ہوتی ہے۔ جو حلال و حرام کے تصور سے محروم ہیں وہ حیوانیت میں پڑے ہیں۔ سورت کی ابتدا توحید کے مضمون سے ہوتی ہے۔ در حقیقت تمام سورہ توحید کے مضامین سے معمور و منور ہے۔ کہیں ان حقائق کی نقاب کشائی کی گئی ہے جو نور و انوار میں لے جاتے ہیں، کہیں ان رسومات مشرکانہ سے باخبر کیا گیا ہے جو دائمی ظلمت اور تاریکی کا موجب ہوتے ہیں۔ غرض ہر طرح نشانیوں سے، بصیرت افروز دلائل سے توحید کو ذہن نشین کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ جل شانوں کی توحید مطلقہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے کلام، اس کے رسولوں کی حیات طیبہ کو دیکھو اور سمجھو۔ ان گمراہیوں اور خلیشوں سے بچو جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوئی ہے۔ ان تعلیمات اسلامی کو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو تو سمجھ لوگے کہ ان تعلیمات کا خلاصہ توحید متعلقہ ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ان آیات کی جس درجہ فہم توفیق الہی سے ملتی جائے گی، اسی قدر حجابات اٹھتے جائیں گے، انوار و تجلیات کی فراوانی ہوگی۔ سمجھ جاؤ گے کہ فللہ الحجۃ البالغۃ کے کیا معنی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ روایت ہے کہ یہ سورت بیک وقت بے شمار فرشتوں کے جلو میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس شان نزول میں شبہ بھی کیا ہے، لیکن اگر یوں سمجھا جائے کہ یہ توحید کا خوان نعمت مسلمانوں کی ابدی مسرتوں کے لیے روحانی غذا بن کر نازل ہوا تو فرشتوں کا اسے بیک وقت لے کر آنا اس امر کی دلیل ہوگا، اور قرآن پاک کی تعلیم تربیت میں اس سورت کا مقام واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذی کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں قولی، فعلی، حالی اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور اجالا بنایا۔ زمین و آسمان، نور و ظلمت، خیر و شر، سب کا خالق وہی قادر مطلق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ پھر کافر اوروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ کوئی آسمان اور زمین کو دیوتا مان کر پرستش کرتا ہے، کوئی مادہ اور روح کو خالق سمجھتا ہے، کوئی نور و ظلمت کی پرستش کرتا ہے، لیکن بندگی کے لائق اللہ ہی ہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔
وہی ہے جس نے تم کو مٹی گارے سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا اور ایک مدت اس کے یہاں قیامت کے لیے بھی مقرر ہے۔ جس طرح اس عالم میں تم کو موت آتی ہے، گویا یہ تمہاری قیامت صغریٰ ہے، اسی طرح کائنات کی بھی ایک مدت مقرر ہے۔ قیامت کے دن یہ سب فنا کر دی جائے گی، یہ جانتے ہوئے پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے جو تم سب کا خالق اور قادر مطلق ہے، جو تمہارے باطن و تمہارے ظاہر سے آگاہ ہے، اور تم جو کماتے ہو، جو اچھے اور برے کام کرتے ہو، اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی پھر اللہ کے علاوہ کون بندگی کے لائق ہو سکتا ہے؟ لیکن جب بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور اس کی نشانیاں لائے تو اکثر لوگوں نے روگردانی کی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان منکرین کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے تغافل برتتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی کوئی نشانی، آیت، حکم اس کا پیغمبر لاتا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بے شک انہوں نے حق کو، کتاب کو، پیغمبر کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس پہنچا، سو جس بات پر یہ ہنسی اڑاتے ہیں اس کی خبریں عنقریب ہی ان کے سامنے آ جائیں گی۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کا مذاق اڑانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا یہ منکرین اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور جو عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھیں، جن کو ہم نے زمین پر ایسا تسلط دیا تھا کہ جیسا اے منکرو ہم نے تم کو نہیں دیا ہے، اور آسمان سے ہم نے ان کے لیے بارش کی فراوانی کی اور ان کے نیچے زمین پر نہریں رواں کی، لیکن اس سرسبزی و شادابی نے انہیں تکبر و سرکشی پر مائل کر دیا۔ اس راہ معصیت پر چل کھڑے ہوئے اور بدستور بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ منکرین کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر فرشتے کیوں نہیں اترتے کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیں کہ یہ کتاب ہے، اور کتاب بھی آسمانی کتاب۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اے رسول اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ یہ سری جادو ہے۔ یعنی کبھی یہ کفار حق کی تصدیق فرشتے سے چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سب قصہ ہی طے ہو جاتا، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ یعنی فرشتے کی آمد ایک ایسی بدیہی دلیل ہوتی کہ اگر اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے تو انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی اور اسی وقت عذاب الہی میں گرفتار کر دیے جاتے۔ فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے نہ اترنا انہی کے حق میں بہتر ہے، مگر یہ عقل کے دشمن سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكٌ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور رہا یہ سوال کہ ہم نے انسان کے بجائے فرشتے ہی کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیج دیا، تو اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم آدمی ہی کی صورت میں بھیجتے، اور جس طرح شبے میں وہ اب پڑے ہیں اسی شبہ و التباس میں پھر پڑ جاتے۔
یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے کی بعثت بھی صورت انسانی میں ہوتی، ورنہ انسان اس سے مانوس ہی نہ ہوتے، پھر رہنمائی کیسے حاصل کرتے، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ انسانی ہدایت کا عظیم مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لیے فرشتے کو بھی صورت انسان ہی میں آ کر ہدایت کرنی تھی، اور یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہمارے جیسا انسان کیسے رسول بن گیا؟ بس فرشتے کا مطالبہ بے معنی ہے۔ انہیں اس صداقتوں پر نظر رکھنی چاہیے جو خدا کی طرف سے رسول کے ذریعے ان تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بدبخت کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حق کی طرف سے یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، پھر اس تمسخر کرنے والوں کو اس چیز نے یعنی اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے گھیر لیا۔